اللہ اگر ہمیں مفلس کر دے تو ہم کس کے در پر اس بات کی دعائی دیں گے کہ اے پروردگار ہمیں یہ تمام نعمتیں لوٹا دے۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام نے مسلسل اپنی قوم کو اللہ سے مربوط رکھا کہ وہ ہمیشہ ہر پل ہر موقع ہر لحظہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ مہدی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر دراصل وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ نے جو نعمتیں جو انعامات اس کو عطا کیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ رونے کا وقت اور واویلا مچانے کا وقت وہ ہے جب تم میں سے ذکر اللہ اٹھ جائے، اللہ کا ذکر ختم ہو جائے، کیونکہ انسان جب اپنی ہر سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ہر احسان کا شکر بجا لاتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی بات ہم کو سکھائی جو بہت گہرائی و گہرائی کی حامل ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ چھینکیں تو چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہیں اور کریں کہ ذکر اللہ اور مہدی علیہ السلام کی تعلیم کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ خاتم النبیین نے ہمیں سکھایا کہ اگر تم چھینکے تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ انسان اس بات سے ناواقف تھا کہ چھینک کا تعلق الحمدللہ سے کیا ہے۔ انسان کو جب چھینک آئے تو وہ کیوں کر الحمدللہ کہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن آج جدید سائنس ہمیں تحقیق کر کے یہ بات بتاتی ہے کہ جب انسان چھینکتا ہے تو چھینکنے کے بعد ایک لمحے کے لیے اس کے قلب کی دھڑکن رک جاتی ہے اور پھر دوبارہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی اگر قلب کی دھڑکن بند ہو جائے تو انسان پر موت واقع ہوتی ہے۔ چھینک کے ذریعے جہاں اللہ نے ایک نظام مرتب کیا ہے کہ چھینک کے ساتھ قلب کی دھڑکن رک جاتی ہے، لیکن جیسے ہی دوبارہ دھڑکن جاری ہوتی ہے تو مسلمان اس کے شکر میں الحمدللہ کہتا ہے، یعنی اللہ نے مجھے نئی حیات بخشی ہے۔ دھڑکن بند تو ساری حیات کا خاتمہ، لیکن دھڑکن کے دوبارہ آغاز کے ساتھ مسلمان شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہتا ہے۔ یہی ماجرا سانس کا ہے۔ اگر سانس ہماری اندر داخل ہو جائے اور باہر نہ نکلے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر ہم میں سانس اندر داخل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سانس کے آنے و جانے پر تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی گویا اللہ نے سانس کے اس نظام کو ہمارے حیات کا ایک بنیاد قرار دیا ہے۔ لہذا مہدی بھی ہر پل اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، چونکہ مہدی علیہ السلام کی تعلیمات عین اسلام ہے اور آپ نے نئی شریعت، نیا قانون یا نیا دین ہمارے سامنے پیش نہیں کیا۔ لہذا یہی حال قوم عاد کا تھا کہ وہ سرکش ہو گئے، وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا، نبوت سے سرفراز کیا، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کبھی نبی آسمان سے زمین پر نہیں آیا، کسی ملک کو اللہ نے نبوت عطا نہیں کی، بلکہ اسی معاشرے میں سے اللہ کسی کا انتخاب فرماتا اور نبوت عطا کرتا۔ نبوت کوئی کسبی عمل نہیں ہے، نبوت کوئی کسبی ایک ایسی جہد نہیں ہے جس پر انسان اپنی محنت اور مشقت کے ذریعے فائز ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں۔ اللہ جن کے حصے میں نبوت رکھا ہے انہی کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ نے قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور وہ مسلسل اپنی قوم کو باور کرواتے رہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین پر قائم رہو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔
لیکن سرکش قوم ہمیشہ نافرمانی کرتی رہی، آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کہتی رہی اے ہود اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے تم کو زمانے میں معزز کیا ہے، تم کو نبوت عطا کیا ہے، تو کوئی عذاب لے کر آؤ۔ چنانچہ قوم عاد کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ بڑے قوی ہیکل تھے، ان کا سر ایک گنبد نما ہوتا، ان کا قد تقریباً 400 گز بیان کیا گیا۔ یہ تمام روایتیں خرافات ہیں، چونکہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے مکانات کے کھنڈرات آج دنیا والوں کو مل رہے ہیں جو عام انسانوں کے مکانوں کی طرح ہوا کرتے تھے۔ یعنی یہ تمام چیزیں لوگوں نے اپنی طور پر ایجاد کی ہیں، حالانکہ وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، وہ مسلسل انہیں اطلاع دیتے رہے، لیکن ان کی سرکشی مسلسل بڑھتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ پروردگار ان پر عذاب کو مسلط کر دے۔ اور یاد رکھیں تمام خلفاء اللہ کی تاریخ میں جس زمین جس خطے کے افراد نے اللہ کے خلیفے کو ستایا ہے، اس کی تکذیب و توہین کیا ہے، اللہ نے کبھی انہیں معاف نہیں کیا ہے۔ اللہ نے انہیں ہر موقع پر عذاب مبتلا کیا ہے، چاہے مقام چندیری ہو جہاں پر لوگوں نے مہدی علیہ السلام کے ساتھ توہین آمیز کلمات کہے، آپ کے ساتھ گستاخی کی، تو اللہ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ یہی حال قوم عاد کا بھی رہا ہے کہ جب انہوں نے حضرت ہود کو مسلسل ستایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کا مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا اور قوم کو بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس عذاب آنے والا ہے، اور حضرت ہود کی قوم نے کہا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ انسان ہمیشہ جب بھی حق کا انکار کیا ہے، اس کے تمام حالات، اس کی تمام کیفیت ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ الزام میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی مٹانے والا نہیں ہے، میرے مقابل کوئی آنے والا نہیں ہے، میرے پاس دنیا ہے، دولت ہے، ثروت ہے، طاقت ہے، وہ اسی گھمنڈ میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ سب کا خالق و مختار ہے، وہ جب چاہے جس بات سے چاہے اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، اور جب بھی دنیا بڑھ جاتی ہے، اسی لیے دنیا کی محبت کو مہدی علیہ السلام نے ہمارے قلوب سے ختم کرایا کہ اگر دنیا ہم پر غالب آ جائے گی تو ہم بھی اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو نکالا۔ چنانچہ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کثرت سے مال غنیمت آنے لگا، حضرت عمر بن خطاب نے مال غنیمت کی کثرت کو دیکھ کر زار و قطار رویا ہے، اور اس قدر روئے کہ اصحاب رسول دم بخود ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المومنین یہ مسرت کا موقع ہے، مال غنیمت کی کثرت ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی ہے۔ حضرت عمر جواباً ارشاد فرماتے ہیں کیا بتاؤں، اسی مال کی کثرت کا خوف ہے، اور جب بھی مال کی کثرت ہوگی انسان اللہ سے دور ہو جائے گا۔ آپ بتائیں حضرت عمر کا یہ طریقہ عین قوم مہدویہ کا طریقہ رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ اس منزل پر کیا آپ کو حضرت عمر مہدوی نظر آئیں گے یا غیر مہدوی نظر آئیں گے؟ چونکہ مہدوی اور غیر مہدوی کا سب سے بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ مہدوی ہر کام اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، اللہ کے حصول کے لیے کرتا ہے، اور غیر مہدوی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ دنیا پانے کے لیے کرتا ہے۔ اور جب بھی مہدی علیہ السلام نے دنیا کی محبت کو ہم سے ختم کرایا ہے، یقیناً اللہ نے ہم کو اپنا قرب عطا کیا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں اپنی پسندیدہ قوم سے نوازا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ چنانچہ مہدی